ناظرین، آج 25-26 شوال جمعرات جمعے کے دن صرف 8 بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو، آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، پورا ہو کر رہے گا۔ 25-26 شوال جمعرات جمعے کے دن آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا، پھر 1 سال بعد موقع ملنا ہے کہ کب 25-26 شوال جمعرات اور جمعے کا دن آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھ سکیں۔ آج جمعرات جمعے کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے صرف ایک بار پڑھتے ہی فوراً اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ جو بھی زندگی میں فوری طور پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، وہ آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا، اللہ کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ اگر کوئی سڑک پر بیٹھا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ بے شک اللہ بے شمار رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بغیر کسی قیمت اور شرط کے اپنی مخلوق کو بے شمار عطائیں اور انعامات عطا فرماتی ہے۔ جس طریقے اور ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر کوئی بتائے گئے طریقے ترتیب سے، تعداد سے اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ وہ ساری زندگی دعائیں دے گا۔ جو لوگ واقعی اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے بیڑے پار لگوانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، جو ہار چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جنہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ آج بے بسی سے، مجبوری سے، لاچاری سے جلد نکلنے کا، ایک نئی زندگی کے آغاز کا ایک ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھنے والا رات کو پڑھتا ہے تو صبح تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ صبح پڑھتا ہے تو شام تک اللہ کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے۔ اللہ والو، جمعرات جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے، اور جب یہ جمعرات اور جمعے کا دن شوال کے مہینے میں آ جاتا ہے، شوال کے مہینے میں جمعرات جمعے کے دن صرف 8 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے، آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج وہ افراد جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، بے بس ہیں، کرایہ نہیں دیا جاتا، اپنا ذاتی مکان بھی چاہتے ہو تو صرف 8 بار پڑھ کر دیکھو، انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب کی ذات آپ کو اپنے ذاتی مکان سے نوازے گی۔ آج 25-26 شوال جمعرات جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ذاتی مکان سے نوازے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ آپ کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور قرض کی ادائیگی کیسے ہوگی، ایسے حالات میں سب سے پہلے بہن بھائی رشتے دار آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں کوئی آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ لوگ دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں کہ کہیں آپ ان سے پیسے نہ مانگ لیں۔ اس قرض کی حالت میں، اس بے بسی کی حالت میں، جب دنیا کا کوئی بندہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کی حمایت نہیں کرتا، پھر انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور جب اس بے بسی کی حالت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے تو اللہ بیٹھے بیٹھے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج اگر کسی کو 10,000 روپے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو ہم کسی انسان سے مانگنے چلے جاتے ہیں اور 10,000 کے لیے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں، 100 بہانے بناتے ہیں کہ سامنے والے کو یقین آ جائے کہ اسے پیسوں کی واقعی ضرورت
ضرورت ہے، لیکن دوسری طرف جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو ٹھیک سے دعا بھی نہیں کرتے، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں لاتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے بھی نہیں ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری کیوں نہیں ہوتی۔ اللہ والو، یہ دنیا کے سامنے رونا تماشا بن جاتا ہے اور اللہ کے سامنے ایک آنسو بہانے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، نصیب کھل جاتے ہیں۔ آج جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ماں باپ پریشان ہیں، بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے، بیٹوں کو بہترین نوکری کے لیے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی اولاد کامیاب ہو جائے گی۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، بیٹی خود یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہے، ماں باپ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے تو آپ رشتے کی نیت کر کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کا رشتہ معقول جگہ پر ہو جائے گا۔ رشتے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی بندشیں ہیں، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ رزق کی فراوانی کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے۔ ناظرین، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ رب کو ایک مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی جانتے ہیں، تو 25، 26 شوال جمعرات جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف 8 بار پڑھ کر دیکھ لیں، بڑی سے بڑی تسبیحات اعمال سے جان چھوٹ جائے گی، پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ صرف 8 بار پڑھنے سے پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازے گی۔ آپ نے جمعرات اور جمعے کے دن صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ نیا گھر مانگو گے، گاڑی کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں آئے گی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کو شرم آتی ہے جب کوئی انسان رب سے مانگتا ہے اور رب اس بندے کی حاجت کو پورا نہ فرمائے۔ ناظرین، جب ہم رب سے کوئی دعا کرتے ہیں، کوئی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہماری حاجتیں پوری نہ ہوں، وہ رب تو عظمت والا ہے، برکت والا ہے، وہ پہاڑوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، آسمانوں کا رب ہے۔ آج اس رب سے مانگ لیں، آج نہ مانگا تو پھر کب مانگیں گے؟ آج کی یہ جمعرات اور جمعہ ہماری تقدیر کے بند تالے کھول کے رکھ دے گا، ہماری نسلوں کو آباد کر دے گا، ہمارے گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ کر دے گا۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف 25، 26 شوال جمعرات جمعے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اس کے کمالات اور معجزات دیکھ کر دعائیں دیں گے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زوہر WF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے زوہر WF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم
رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین، میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارا یہ ZoHerWF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین، سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ جس وقت چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کوئی بھی وظیفہ پڑھتا ہے، کسی نہ
کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ نے صرف اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ گھر چاہیے، نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ دل ہی دل میں اپنی حاجت اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک مبارک نام کا وظیفہ ہے، اور یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ اسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے، رکاوٹیں بندشیں دور ہو جاتی ہیں، دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ جو کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے، جو کوئی آپ کا برا چاہتا ہے، اللہ اسے ہی اپنی کسی مشکلات میں ڈال دے گا۔ جب آپ کی تمام دشمنوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، تمام رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی 100% گارنٹی سے مل کر رہتی ہے۔ تو پھر کیوں نہ جمعے رات اور جمعے کے دن اپنے تمام کے تمام دشمنوں سے جان چھڑا لی جائے۔ آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا قہارو روایات میں آتا ہے کہ یا قہارو ایک غیبی موکل ہے جسے پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے، آپ کی مشکلات کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے یا قہارو کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ یا قہارو پڑھتے دوران آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ قبولیت ہو چکی ہے۔ آپ نے یا قہارو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا قہارو کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ تیسرے کلمے کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو یا قہارو پڑھنے سے جب تمام دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی، نظر بد، حسد، جادو جنات سے حفاظت ہو جائے گی، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ اب یا قہارو کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرے کلمے کے کمالات کو کون نہیں جانتا؟ تیسرا کلمہ انسان کو فقر و فاقہ سے، بیماریوں سے نکال کر، بے بسی سے نکال کر شفا یابی میں بدل دیتا ہے۔ تیسرا کلمہ غربت سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر کامیاب انسان بنا دیتا ہے۔ آج میرے جس بھائی کا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، دکان پر گاہک نہیں آتا، ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، ہر قدم پر رکاوٹیں ہیں، آج تیسرا کلمہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ تیسرا کلمہ، اس میں تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہے۔ تیسرے کلمے میں اللہ کی بڑائی اور عظمت بھی موجود ہے، اور جب جمعے رات اور جمعے کے دن خاص قبولیت کی گھڑیوں میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ آپ پر رحمتوں کا سایہ کر دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ تیسرا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی آپ پر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کو نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج جمعے رات اور جمعے کے دن، آج اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ آج موقع ہے، تیسرا کلمہ پڑھ کر جو شخص ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کسی سے مانگنا پڑے، نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں،
تو جمعرات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب سے مانگنا آسان ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا مشکل ہے۔ اب آپ نے تیسرا کلمہ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے تیسرا کلمہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، اور انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو صرف 8 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا، آسمان سے فرشتے زمین پر آئیں گے، آپ کے لیے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ رب کریم سے اپنی پسند کی نوکری، شادی، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی، جو کچھ مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جمعرات اور جمعے کے دن یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی آپ کو پورے سال کا پچھتاوا دے سکتی ہے۔ اگر کوئی جمعرات اور جمعے کے دن 2 سے 3 منٹ نکال کر صرف 8 بار تیسرا کلمہ بتائے گئے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا تو ناظرین وہ پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ نے تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں۔ جب آپ تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں نظر مارتے ہیں تو دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، جن میں سے ایک نیکیاں لکھتا ہے اور ایک بدی کو لکھتا ہے۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے تیسرا کلمہ پڑھ کر یاد کیا ہے تو رب کعبہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، اسے میری عظمت کے مطابق رزق، دولت، شہرت جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو۔ پھر آپ کے منہ سے نکلی ہر بات عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے، پھر آپ کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ جو کچھ مانگتے ہیں آپ کو فوری طور پر ملتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ صرف 8 بار پڑھنا ہے اور 8 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہی آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ توجہ سے سن لیں۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے، ایک یا قہارو کا اور دوسرا تیسرے کلمے کا۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، آیت کریمہ ہر کسی کو آتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے۔ کہا جاتا ہے یہ وہ قرآنی آیت مبارکہ ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے، اور جیسے ہی کوئی آیت کریمہ پڑھتا ہے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں سمیٹ لیتا ہے، اللہ کی غیبی مدد کو سمیٹ لیتا ہے۔ وہ جو کہتا ہے کہ میرے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، میں بند گلی میں چلا جاتا ہوں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو ناظرین آیت کریمہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کو بہت بڑے سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں سے آزاد کرانے پر قادر ہے، تو کیا آپ کی اور میری چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، تنگ دستیاں ختم نہیں کر سکتا؟ یہ صرف یقین کامل کے ساتھ آیت کریمہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کاش یہ آیت کریمہ کا خاص وظیفہ ہم نے پہلے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ
آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ آپ نے آیت کریمہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جب 11 بار آیت کریمہ پڑھتے ہوئے اپنی ناممکن حاجات، بڑی سے بڑی پریشانیوں، بڑی سے بڑی تنگ دستیوں، بڑی سے بڑی مصیبتوں کے لیے رب کریم سے مانگیے گا، انشاءاللہ آیت کریمہ کو صرف 11 بار پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کے مسائل سے جان چھوٹ جائے گی، ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج آیت کریمہ کو 11 بار پڑھتے ہی دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ جمعرات اور جمعے کے دن یہ اعمال کسی صورت مت چھوڑنا، آج چھوڑے تو پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اگر آج آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کر لیے تو آپ کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔